حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام وہب بن عمر تھا اور ان کا تعلق عرب کے قبیلے بنو امان سے تھا۔ وہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک نامور فلاسفر، ولی اور تارک الدنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا۔ شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ سامعین، حضرت بہلول کے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ کچھ وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صحبت میں بھی گزارا تھا۔ حضرت بہلول کا شمار بھی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے امام کو قید کرنے کے بعد ان کے متبعین کی خلاف کارروائیاں شروع کی تو حضرت بہلول اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ لائحہ عمل کے لیے ہدایات مانگی۔ امام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا۔ کچھ نے اسے جلا وطنی سمجھا اور بعض نے اس کے معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن حضرت بہلول نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون الرشید سے ان کی ملاقات سن 188 ہجری میں کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر علامہ ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ انہوں نے ہارون الرشید کو جو نصیحتیں کی، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا اور پھر ان کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہی۔ ان کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کی ایک گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلا کاٹا تھا۔ سامعین، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ انہوں نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ نے اسی وقت انہیں 3 درہم ادا کر دیے۔ ملکہ نے یہ واقعہ اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو سنایا، جسے اس نے مذاق میں اڑا دیا۔ لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے اپنی بیوی ملکہ زبیدہ کا نام بھی دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ حضرت بہلول کو تلاش کرتا دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ وہ ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے پوچھا، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بیچو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں
اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے کہا بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تیری پوری سلطنت۔ ہارون نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درہم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب انہوں نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ معروف بزرگ حضرت سری سختی فرماتے ہیں ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا، وہاں میں نے حضرت بہلول کو دیکھا کہ قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب ملا میں ایسی قوم کے پاس ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ سامعین ایک دن حضرت بہلول بازار میں بیٹھے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا پھر کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد اسی شخص کا ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا پھر کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ بندے تو مان رہے ہیں مگر آج اللہ نہیں مان رہا۔ سامعین حضرت بہلول دانا سے ایسے درجنوں واقعات اور دانائی کی باتیں منسوب ہیں۔ کچھ لوگ اسے کتابی باتیں کہتے ہیں اور بعض اسے روحانیت کی معراج مانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جو حضرت بہلول دانا کہہ گئے وہ پتھر پر